اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جس میں طالوت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت جمہوریت کی جڑیں کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ جمہوریت کے اس مشرکانہ فلسفے کے اکثریت جو فیصلہ کرے یا عوام کی خدائی ہے کہ میجارٹی از اتھارٹی، اس فلسفے کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ جب وہ معاملہ پیش آیا، جب طالوت کو انچارج بنایا گیا تھا ایک نبی کے دور میں، جب قوم کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم دوسری قوموں سے جنگ کریں جس طرح دوسری قومیں اپنے بادشاہ کی زیر نگرانی جنگ کرتے ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیا جائے اور پھر تم جنگ نہ لڑو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنگ نہ لڑیں ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور ہمارے بچوں سے اور ہمارے اہل و عیال سے ہم کو دور کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد جب پیغمبر نے کہا کہ تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، تو کہنے لگے کہ طالوت کیسا بادشاہت کا حقدار ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس نہ مال و دولت ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط جسم دیا ہے، مضبوط عزائم دیے ہیں اور علم دیا ہے۔ وہ ایک کوئی جو تھا بڑا علم والے اور خاص کر مجاہدانہ انداز سے کوئی فوجی ٹائپ آدمی تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا، علم اور جسم دیا۔ تو اس کو جب مقرر کیا گیا اور ساتھ ہی کہا کہ نشانی یہ ہے کہ اس کے جو دور میں آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، وہ نشانیاں جو تھیں۔ اور پھر طالوت جب لشکر کو لے کے نکلے تو کہنے لگے کہ تمہاری راستے میں ایک آزمائش ہونی ہے، ایک نہر آنی ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ہے، تو جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ ہاں چلو بھر کے تھوڑا سا جس طرح ایک ایسے کر کے ایسے تھوڑا سا پی لینا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو پیٹ بھر کر پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں سے گزرے تو مالک فرماتا ہے سب نے پیٹ بھر لیے۔ اس طرح نافرمان قوم جب آگے بڑھی تو کنارے پر پہنچے، کہتے آج ہم سے جالوت کے لشکروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ایک دو ساتھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ اور وہ ان کی خاص صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جن کو یقین تھا کہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، مالک کی بڑی طاقتیں ہیں، اس کے سامنے جا کے ہم نے پیش ہونا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، قلیل گروہ بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا ہے۔ تو یہ آج جو کہتے ہیں نا میجارٹیز اتھارٹی ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم کیسے امریکہ سے لڑیں؟ امریکہ کی ایک فون کال کے اوپر یہ ڈھیر ہونے والے یہ کیسے لڑیں گے؟ اور دھمکی جو برداشت نہ کر سکیں کیسے لڑیں گے؟ ان کو چونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ آخرت کے منکر ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقتوں والا ہے اور کتنی قدرت والا ہے، اس کے اوپر ان کو بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے تاریخ کے اندر بے شمار مرتبہ ایسا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ان کی اپنی تاریخ کے اندر یہ جنگ بدر کا واقعہ انداز ہے، کتنے کم وسائل کے ساتھ کم تعداد نے کس طرح ایک بڑے لشکر کو بڑے وسائل کے ساتھ ان کو مار بگایا تھا، اور اگلے سال پھر جب جنگ ہوئی پھر اسی طرح مار بگایا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ اور بات کہ انہوں نے پھر اپنی ایک ایسی کوتاہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق دینے کے لیے جیتی ہوئی جنگ کو ہار کے اندر تبدیل کر دیا، اور پھر اس کے بعد مشرکین مکہ اس جیتی ہوئی جنگ کو کس طرح اپنے اس ٹارگٹ کو چھوڑ کے پھر وہ چلے گئے ہیں۔ یہ بھی تاریخ حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قدرت والا ہے، دلوں کے اوپر کس طرح اللہ راج کرتا ہے کہ ان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ تو اس انداز سے مالک فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ ایمان خالص کے ساتھ جب تم لڑو گے نا، توحید کے عقیدے کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ تم شریک نہیں ٹھہراؤ گے،
لات منات وبل کو نہیں پکارو گے، اور جس طرح آج ہماری قوم پکارنا شروع ہو گیا، دم دم علی علی، نعرہ حیدری، یا علی مدد، کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہے۔ 71 کے اندر کسی نے مدد نہیں کی تھی، کیوں؟ 65 کے اندر تم نے یہ نعرے لگائے تھے کہ یہ 65 کی جو تھوڑی بہت فتح تھی، یہ پتہ نہیں لاہور کو علی اجمیری صاحب نے بچایا، داتا صاحب نے، کراچی کو عبداللہ شاہ غازی نے بچایا ہے، اور بریمان نے بچایا ہے، سیون والے نے بچایا، تاکہ یہاں تک سرکاری طور پر اعلان کیے گئے کہ نور جان کے ترانوں کی وجہ سے جنگ جیتی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ بے ایمانو، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں، اللہ نے کیا کیا بتاؤ؟ تم تو یہاں تک کہنا شروع ہو گئے ہو کہ پاکستان بنایا ہی نبی علیہ السلام نے، ان کے فیض کے ذریعے پاکستان بنا ہے، تم تو اللہ کے قائل ہی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ ملک دیا ہے۔ کہاں گیا وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان اس لیے ہم لے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ تم نے پورا گودھم بنا دیا اس پاکستان کو، کہیں داتا ہے، کہیں دستگیر ہے، کہیں مشکل کشا ہے، کہیں حاجت روا ہے، کہیں غوث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کھوٹی کھری کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کیوں تمہارا ساتھ دے گا؟ تو اللہ کے بندو، یہ معاملہ ہے۔ اگر تم ایمان خالص کی دعوت کو لے کر اٹھو اور توحید کی دعوت کو لے کر اٹھو، کوئی طاقت، کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہی بات میں نے آج سے 38 سال پہلے اپنی فوج 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر کہی تھی کہ دیکھو، ایمان کے اندر یہ شرک نہ کرو، یہ دم دم علی علی اور یا علی مدد کے نعرے نہ لگاؤ، یہ مشرکانہ نعرے ہیں، اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر ذلت اور خواری آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے تم پوری دنیا میں ایٹم بم ہونے کے باوجود، کمانڈو دستے ہونے کے باوجود، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ جرت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ عزت نہیں ہے۔ اس وجہ سے تم مار پڑتی ہے اور تم غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہو، تم غلام ہو، تم آزاد نہیں ہو، تمہارے فیصلے تمہارے ملک کے اندر نہیں ہوتے ہیں 75 سال سے۔ تو اللہ کے بندو، حقیقی آزادی کے لیے ایمان عقیدہ درست کرو، اور بالکل اس چیز کی پرواہ نہ کرو کہ تمہارے پاس وسائل کی کمی ہے یا تمہارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے پاس بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے، میزائل، تم ایٹمی قوت ہو، کمانڈو دستے تمہارے زبردست، پوری دنیا کی نمبر 1 فوج ہے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ صرف یہ ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو درست کرو، اور شرک کو کھرج کے نکالو۔ ان درگاہوں کے اوپر، ان مزاروں کے اوپر، ان مندروں کے اوپر چادریں نہ چڑھاؤ، ان کے اوپر یہ حلوے نہ بانٹو اور دیگیں نہ چڑھاؤ، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ یہاں سجدے کرنا، رکوع کرنا، یہ بدعقیدگی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جرنیل وہاں جا کے جھکتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جج وہاں کے جا کے جھکتے ہیں۔ یہ سب کیا کھیل کھیلا جا رہا؟ بڑے بڑے جو قائدین ہیں، یہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ وہاں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں اور دربار کمپلیکس بنواتے ہیں، تو کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرے گا؟ یاد رکھنا، یہ پاکستان انشاءاللہ ایمان خالص کی وجہ سے اٹھے گا۔ اس کی بقا جمہوریت میں نہیں ہے، بلکہ ذلت اور خواری جمہوریت کے اندر ہے۔ اس کی بقا ایمان خالص کے اندر ہے، اور اس ایمان کے اندر ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔